الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، ان میں سے جو ان کی صفات کل بیان کی تھی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تنگی کی حالت میں بھی، اور جب ان کے پاس فراوانی ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ خرچ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں. یہ کل بیان کی تھی. یہ ان کی 2-3 اور صفات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں جن سے کوئی فوش غلطی ہو جاتی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں کے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں. اپنی جانوں کے اوپر کچھ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہے فاستغفر اللہ، اللہ رب العزت سے معافی چاہتے ہیں. یعنی جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرتے ہیں. سب سے پسندیدہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ وہ ہے جس سے گناہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ توبہ استغفار کرے. گناہ تو ہر آدمی سے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فاستغفر اللہ، اللہ رب العزت سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ تو معاف فرما دے. تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو پھر معاف بھی فرما دیتے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اللہ کے سوا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور ان کی آخری صفت یہ بیان کی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا، اس پر پھر وہ اکڑ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے. گناہ ہو گیا ہے لیکن اب وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہ کے اوپر اڑ نہیں جاتے. گناہ بھی ہو گیا، غلطی ہو گئی. آج سب سے بڑا مسئلہ ہم سب کا یہی ہے، غلطی بھی ہوگی پر اس پر اڑ بھی گئی، اور پتہ بھی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے لیکن وہ اس پر اڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کو اس طرح کے لوگ پسند ہے کہ جو اپنے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے. اللہ اپنے گناہوں کے اوپر مصر نہیں ہوتے. غلطی ہو گئی تو پھر اس کو مان لیا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی. جب بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اس پر بھی وہ مان لیتے ہیں، بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں ساری کرتا ہوں، اپولوجی کرتا ہوں. ایسا بندہ معاشرے کے اندر بھی پسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی یہ پسندیدہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہوں کے اوپر اڑ نہیں جاتے. ایسے لوگ جو ہیں اللہ رب العزت ان سے
محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں یا ہمارے اندر اس کے برعکس چیزیں ہیں۔ ہم مال جو ہے وہ کس وقت خرچ کرتے ہیں؟ جب ہوتا ہے تو خرچ کرتے ہیں، یا تنگی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں خرچ کرتے؟ اگر تنگی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اگر ہم اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتے جی تو فرمایا کہ ہم اس لسٹ سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ ہاں، اگر ہم اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں والعافین، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس لسٹ کے اندر شامل کرنا چاہیے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور نیکوکار بندے ہیں۔ اور جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی معافی چاہتے ہیں۔ وہ گناہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک تو ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر اس پر استغفار کرتے ہیں، اور لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر اس بندے سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں جب اللہ کی کوئی نافرمانی کی، مثال طور کے اس کی کیا ہے کہ ہم نے شراب کسی نے پی لی، تو یہ کسی بندے کا تو نہیں نا گناہ، اس کا تعلق تو براہ راست اللہ سے، یا کوئی زنا کر لیا تو اس کا تعلق بھی براہ راست اللہ سے ہے، دونوں کا۔ زنا میں دو آدمی ملوث ہوتے ہیں، تو دونوں کا تعلق جو یہ گناہ ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، تو اس پر وہ اس طرح کے گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے معافی چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی گناہ اس طرح کا ہو گیا، کوئی زیادتی اس طرح کی ہو گئی جس کا تعلق بندوں سے ہے، تو پھر وہ بندوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ سے تو معافی مانگ لیتے ہیں، معافی مانگنے یہی طریقہ ہے نا کہ جب نماز پڑھی تو اپنے جو گناہ ہے اس پر نظر کی اور اس گناہ کو سامنے لایا، یا اللہ جو فلاں گناہ کیا تھا یا اللہ تو معاف فرما دے، یہی طریقہ اس کی، اور یا اللہ آئندہ میں یہ ایسا کام نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے۔ لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر ہمارا رویہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح جا کر اس سے معافی مانگیں۔ وہ تو ہماری پھر عزت کا، ہماری آگ کا اور ہماری برادری کا اور بڑا وہ مسئلہ ہے، ہمارے تکبر کا، غرور کا، اس سے معافی مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، حالانکہ وہ اللہ کے مقابلے میں زیادہ سنگین گناہ ہے، اللہ کے مقابلے میں زیادہ سنگین گناہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس بندے سے چلا گیا۔ ایسا یہ گناہ ہے کہ اس کو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتے، یا اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ وہ کہیں کہ بھائی اس سے معافی مانگو، اس کا تعلق اس بندے سے، قرض سے ہے، کسی سے وعدہ خلافی سے ہے، کوئی زیادتی سے ہے، جی کوئی اس سے معاملہ کر دیا ہے، تو پھر اس سے آدمی کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ اگر مانگ لیں گے اس دنیا کے اندر تو خلاصی ہو جائے گی، ورنہ آخرت میں تو پھر وہ بڑے معاملات ہیں۔ وہ حدیث کے اندر آتا ہے آدمی جو ہزاروں نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، لیکن جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں تو آج مفت میں نہیں معاف کرتا ہوں، مجھے تو نیکیاں دو، وہ نیکیاں دیتے جائیں گے، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر گناہ اس کے اوپر ابھی بھی لوگ جو ہے نا وہ جن کے ساتھ زیادتی ہو وہ موجود ہوں گے، پھر اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ ایسا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی زیادتی ہے، اس کا تلافی کرائی جائے، اس سے معافی مانگی جائے۔ اور یہ دو قسم کے جو گناہ ہیں، اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ، دونوں سے معافی تلافی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ جن کے معاملات ہیں ان سے بھی اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو بندوں سے بھی ساری کرتے ہیں، ان سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔